والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں آج اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ہمارے سروں کے تاج علماء کرام آج کثیر تعداد میں یہاں جلوہ افروز ہیں اور مجھے ان کو سبق سنانے کا موقع ملے گا۔ ایک میں نا اپنے دل کا درد آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ ہماری یہ جو محافل ہوتی ہیں نا، محافل ان کو با مقصد ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ آج ہماری محافلیں مقصد سے خالی ہوتی ہیں۔ آئے بیان سنا، واہ 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 بڑا اچھا بیان ہویا، یہ کیا کسی نہیں میں پتا۔ جو سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جیسے آئے ویسے اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم میں ایک دل کا درد سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میں درد آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ خوف خدا پر بیان کرتے تھے، وہاں سے جنازے اٹھتے تھے، اور آج ہماری محافلوں میں نچایا جا رہا ہے، اور جو زیادہ نقیب نچاتا ہے اس کی بھاری قیمت ہمیں دینی پڑتی ہے۔ کیا ہماری محافل کا یہی مقصد ہوتا ہے؟ یا دور نہ جاؤں میں اور آپ کو قریب کرنے لگا ہوں۔ ہم سب یہاں پر صوفی اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر مزید کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ آج ان کے عرس کی تقریب ہے۔ عرس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے نا، آئے دو چار ناتا سنیاں ہاتھے لائے، لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے آؤ گئے، یہی مقصد ہے نا۔ ہم نے مقصد ہی لنگر بنایا ہے، لنگر کھایا تک ہم تمام بس۔ یار کیا عرس میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ آؤ آج میں آپ کو عرس پہ آنے کا مقصد بتلاؤں، تاکہ جب یہاں سے اٹھ کر جاؤ گریبان میں جھانک کر دیکھو میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور وہ طریقہ ایسا زبردست ہے، ایسا کمال طریقہ ہے، اور ایسا ضروری طریقہ ہے کہ ایک مسلمان نماز میں ہر رکعت میں کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب کیا؟ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ کہتے ہیں حافظ صاحب میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے،
آپ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ، ہم کدھر جائیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک سیدھا راستہ کس کا ہے، میں خود ہی تمہیں بتلا دیتا ہوں سیدھا راستہ کس کا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا جس راستے پر انعام یافتہ بندے چلے بس میرے نزدیک وہی سیدھا راستہ ہے۔ جس راستے پر انعام یافتہ چلے ہیں میرے نزدیک وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ صوفی اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ انعام یافتہ ہے، ان کا راستہ کون سا تھا، یہ کس راستے پر چلتے تھے، اور پھر میں گریبان میں جھانک کر دیکھوں میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے آج میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں اپنا رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤں۔ آپ حضرات گاؤں دیہات کے رہنے والے ہو، میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لو گے۔ ایک ہوتا ہے پکا راستہ، ایک ہوتا ہے کچا راستہ۔ کچے راستے پر جب کوئی بندہ چلتا ہے تو اس کے قدموں کے نشان بنتے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو نقشے قدم پر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ چل کے گیا ہے اس کے چلنے سے جو قدموں کے نشان بنے ہیں ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنا۔ نہیں سمجھ لگی؟ جو بندہ چل کے گیا ہے چلنے سے اس کے قدموں کے نشان بن گئے، راستے کی نشاندہی کا پتہ چل رہا ہے۔ فرمایا جہاں پر اس نے قدم رکھے وہ جو نشان بنے ہیں ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کیا بولیں گے جی؟ اونچی بولو۔ آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب کسی انعام یافتہ کے نقشے قدم پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے۔ صوفی صاحب کو آپ حضرات نے زیارت بھی کی ہوگی، دیکھا بھی ہوگا۔ میں آج رزلٹ آج ہی فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ میں نے بتایا نا ہماری محفل با مقصد ہونی چاہیے۔ میرے اصل میں ذہن میں ان کا نقشہ نہیں ہے، لیکن مجھے بتلایا کہ حافظ صاحب وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے بیانات بھی سنا کرتے تھے۔ اچھا، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، صوفی صاحب نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ مسجد میں بیٹھے ہو، یا جھوٹ نہ بولنا، پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ اسی کیوں نہیں پڑھتے سر؟ صوفی صاحب کو جو عظمت ملی ہے نماز کی وجہ سے ملی ہے، جو مقام ملا ہے۔ میں صوفی صاحب کا رشتہ دار نہیں ہوں، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہو سارے ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، سب اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ ارے ہم نہیں آئے، رب نے ہمیں بھیجا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے رب تعالیٰ لوگوں کی دلوں کے اندر اپنے نیک بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ سب ان کی محبت میں آئے ہو، آپ خود نہیں آئے، رب کے بھیجی آئے ہو۔ بھائی میں سمجھتا ہوں میرے دل میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں عرس میں آنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب سارے یہاں سے نمازی بن کے جائیں۔ اگر میں غلط ہوں یار میری جھولی میں ڈالو، کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو۔
میں یقین جانوں آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کروں گا, الفاظ بھی واپس لے لوں گا اور معذرت بھی کر لوں گا بھرے مجمع میں. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں, خدا نہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے یار. ایک اور ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا, میں نے آپ سے بتلایا مجھے ان کا چہرہ میرے ذہن میں نہیں ہے, کیونکہ بیانات سننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, لکھوں کہاں ہوتے ہیں. جب نیٹ پہ یہ بیان چلتا ہے تو پتہ نہیں کتنے بندے سن رہے ہوتے ہیں. آپ حضرات نے ان کو اچھی طرح دیکھا ہوا ہے, ان کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی کہ نہیں تھی؟ اونچی بولو یار, جھوٹ نہیں بولنا, تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. نہیں, سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. اسی کیوں نہیں رکھ دے. آپ کو میری بات یہ ہو سکتا ہے کڑوی لگی ہو, اب اس بات کڑوی کو میں میٹھا کیسے کرنے لگا ہوں. بعض بندے کہتے ہیں نا اسی حافظ جی مولوی دی گل نہیں مانتے. میں کہا چلو یار نہ منو, میں تہاڈی مان لینا ہوں. جو تسی فیصلہ لگو میں قبول ہو جائے گا. اب میں فیصلہ آپ سے کروانے لگا ہوں. موت کا کسی کو پتہ ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں. فیصلہ میں آپ سے کروانے لگا ہوں. موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کل نفسین, ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ. موت سے ہم بچے. قرآن کی آیت سنا دوں, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ, موت سے بچ. موت سے بچ. موت ایک حقیقت ہے, مرنا ہے. بلکہ اگر سچی بات کہوں تو دنیا میں بندہ آیا ہی مرنے کے لیے ہے. کوئی 100 برس بھی جی لے, آخر انجام اونچی بولو. اگر میں اس کی ایک اور مثال دے دوں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. آپ نے یہاں سے پاک پتن شیخ جانا ہے, کراچی جانا ہے, اسٹیشن پر چلے جاتے ہو. گاڑی کے آنے میں کچھ وقت ہے, آپ ویٹنگ روم میں بیٹھ جاتے ہو. جیسے جیسے گاڑی آتی ہے سواریاں اس میں سوار ہو کر جاتی چلی جا رہی ہیں. ایسا ہی ہے نا جی یار, ہم سب ویٹنگ روم میں بیٹھے اور موت کی گاڑی کا انتظار کر رہے. ابھی یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے. جہلم میں میرا بیان تھا, پتہ نہیں کتنی دیر پہلے سے انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا, اور کتنے ان کے اندر ارمان تھے, اور کیا کیا تیاریاں کی ہوئی تھی. میں لاہور سے نکلا, وہ جو اپنا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کہ سیال کوٹ موٹر وے ہے اس کے اوپر پڑا, تو وہاں سے فون آ گیا. جو محفل کروانے والا تھا 28 سال کا نوجوان 125 پہ باہر نکلا, ایکسیڈنٹ ہوا, موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا. موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, تھوڑا سا اور اونچی آواز, مجھے سکون ہوگا, مجھے دل کو تسلی ہوگی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. موت کا کسی کو پتہ ہے؟ موت برحق ہے, لیکن کفن پہ شک ہے. بڑیا بڑیا جاگیراں سنبھال کے بیٹھے نے, مر گئے تے نال کچھ بھی نہیں. خالی ہاتھ ہی آ رہا ہے تو خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ ہر ایک یہاں پر موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے آیا ہے. تو موت آئے گی تو پھر ہم نے قبر میں جانا ہے, کیوں جی حضرت صاحب؟ اور قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے. میں نے ابھی تک جو بات کی اس میں کسی کو کوئی شک شبہ ہے؟ اونچی بولو ذرا. قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی, اس میں کوئی شک شبہ؟ اب میرا ایک سوال ہے, سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ
سرکار کے دشمنوں والا ہونا چاہیے کہ غلاموں والا ہونا چاہیے؟ نہیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار، سب کی آواز نہیں آ رہی یار۔ تو جب موت کا پتہ ہی نہیں کب آ جائے تو پھر ابھی نیت کر لو، آج کے بعد گردن تو کٹ سکتی ہے، سرکار کی سنت نہیں کٹے گی۔ سبھی بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا کہ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ یار ایمانداری سے بتلاؤ، کوئی طرفداری نہیں کرنی، نہ ڈرنے کی ضرورت، بات سچی کرنا۔ ہم سارے نمازی بن جائیں، سارے سنت پر عمل کرنے والے جا جائیں، صوفی صاحب کی روح کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے عرس شریف۔ یہ نہیں آئے دو چار ان کی کرامتیں سنائی، واقعہ سنائے، لنگر کھادا تے مچھان اتار دیندے آ گئے۔ ارے یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ بلکہ صوفی صاحب کے بارے میں مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ نماز تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اور نماز تہجد کی فضیلت سنو۔ میں مفتی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، میں یقین جانو ان کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دادا جی کو قبلہ سید صاحب سے فیض ملا تھا، اور سید صاحب کی صحبت مجھے خود میسر بہت عرصہ رہی۔ بلکہ میں تو لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ سید صاحب کی کسی نے کرامت دیکھنی ہو تو مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ لے۔ حضرت صاحب پاکستان کا سب سے بڑا کالج، گورنمنٹ کالج لاہور جی سی، اس کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ بی ایس سی میں نے 1975 میں فزکس کیمسٹری میتھ میں کی، تو سید صاحب کی صحبت ملی۔ سید صاحب نے فرمایا بیٹا قرآن حفظ شروع کر دے۔ کیا کر دیں؟ میں نے قرآن حفظ شروع کر دیا۔ جیڑا بھی آوے یار تو کی کرنا، میں کہا جی قرآن، پھر بھی کی کرنا، میں کہا پھر بھی قرآن ہی حفظ کر۔ یار تو کسے لگ پیا میں، تین تو کوئی نوکری نہیں دے گا، تین کوئی روٹی نہیں دے گا، تین کوئی چھوکری نہیں دے گا، تو کس پاسے لگ گیا؟ میں نے کہا جی میں نے سائیاں نے لاتا، میں تے لگا آیا ہوں۔ یار اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے صدقے کتنا نوازا ہے، خدا کی قسم۔ پوری دنیا میں آج اگر مجھے کوئی جانتا ہے تو قرآن حافظ کی وجہ سے جانتا ہے، میری بی ایس سی کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ کس طرف ہم چل رہے ہیں؟ یہ ہے سید صاحب کی زندہ کرامت کہ ایک ایسے خاندان میں سے بندے کو اٹھا کر اس راستے پر لگا دینا کہ آج اس کا بیان کروڑوں بندے سن رہے ہیں۔ یہ سید صاحب کی زندہ کرامت ہے۔ آج ہماری محافل میں یہ میں علماء کرام کی موجود میں بات کہنے لگا ہوں، انگلش کا ایک لفظ ہے اپریسیشن۔ کیا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ حوصلہ افزائی کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت صاحب نے بیان کیا، میں کہتا ہوں واہ 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 واہ، بڑا کمال بیان کیا ہے، یہ اور اچھا بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت صاحب نے نعت پڑھی، میں کہتا ہوں واہ واہ واہ، کمال نعت پڑھی ہے، کمال منقبت پڑھی ہے۔ یہ اپنے اندر اور زیادہ امپروومنٹ کریں گے، اور اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرنا، یار تم نے قرآن بہت پیارا پڑھا ہے، وہ اور زیادہ اچھا پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو بولتے ہیں اپریسیشن۔ کیا بولتے ہیں؟ میں ہاتھ باندھ کر علماء کرام کی خدمت میں ایک بات کہنے لگا ہوں۔ آج ہماری محافل میں اپریسیشن نیکیاں کرنے والے کی جاتی ہے یا گناہ گاروں کی؟
ارے ہم کس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ ہم گناہوں کی تبلیغ کر رہے ہیں. اے گناہگارو، سرکار تاڈے نے نماز پڑھنے والا پچھتا رہا ہے. میں کیوں نماز پڑھ بیٹھا ہوں؟ میں بھی گناہ کر کے میں بھی سرکار دے پاس. حضرت صاحب میری سوچوں میں یہ انقلاب کس وجہ سے آیا؟ ایک میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری سوچوں کا رخ ہی تبدیل کر دیا. ہمارے لاہور میں ایک علاقہ ہے سلامت پورے کا، شاید نام آپ نے سنا ہوگا، دروگے والے کے پاس ہی ہے. محفل میلاد کا مہینہ آ گیا تو جو آوارہ گرد لڑکے وہاں پر بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، دکانوں پر ادھر ادھر، ان کے دل میں بھی شوق ہے اسی بھی میلاد شریف کروائیے. کی کروائیے؟ جلدی جلدی انہوں نے پیسے اکٹھے گئے. تو پیسے کرو، تو انہیں تو کر دو. پیسے اکٹھے ہو گئے. نعت خانہ کے ساتھ رابطہ ہوا، نعت خان آ گئے. میں آج مفتی صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے ان کی زبان سے پیغام ہمارے سنی علماء اکرام تک پہنچے. پیسے اکٹھے ہو گئے، نعت خان آ گئے. جو بھی نعت پڑھے وہ یہی کہے کہ گناہ گارو قیامت دے رو تاڑیاں موجاں ہو جان گیاں. قیامت کرو تم سے نیک بندے گناہ ادھار لینے آئیں گے. قیامت کے روز داتا صاحب بھی تاڑے کو لائیں گے گناہ ادھار لین واسطے. خواجہ صاحب بھی آئیں گے. اب جب نعت خانوں نے ایک رنگ بنایا تو عالم دین نے بھی اسی لائن پر کام کیا. گناہ گارو تاڑیاں بڑیاں موجاں ہونگیاں، جدوں تاڑتے کرم نوازی ہوئی تے گناہ گار بھی آ کے تاڑ کولوں ادھار منگنے. یہ گناہ. محفل ختم ہو گئی. اسی سٹیج پر بیٹھ کر وہاں نوجوانوں نے شرابیں پی کہ اسی رج کے گناہ کریے، ساڑھے گناہ کٹ نہ جان، اسی منڈنے جو ہے نے. ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ کس طرف عوام کو لے جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے میرے آقا کی امت پر کرم کرو. اپنی محافل میں اپریسیشن نیکی کرنے والے کو دو. یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے قیامت کے روز تہجد پڑھنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. لوگوں کو تہجد پڑھنے پر لگاؤ. آج ہم لوگوں کی جیبیں خالی کروانے کے لیے ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور اگر کوئی ڈر کی بات کرے تو کہتا ہے لوگ کا میں نے ایویں ہی آن ڈرایا. لوگ ڈرانا جرم ہے؟ مفتی صاحب آپ مجھے سوال کا جواب دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بشیر بھی بنایا تو نذیر بھی بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولو تو صحیح. بشیر کا مطلب کیا ہے اور نذیر کا مطلب؟ اسی نذیر کی صفت کیوں بول گیا؟ اگر ڈرانا جرم ہے معاذ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ڈرانے والی صفت کیوں عطا کی؟ آج ہماری محافل سے خوف والی باتیں ختم ہو گئی. کبھی ہماری محافل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کے ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس دروازے سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بیان کیا کبھی کسی؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے الفرق بین الکفر والایمان الصلاۃ؟ ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے. کیا یہ حدیث نہیں ہے لکل شیء لہ علامۃ وعلامۃ الایمان الصلاۃ؟ ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، اور ایمان کی علامت نماز ہے. کیا معراج شریف کے واقعے میں کبھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات ایک منظر دیکھا، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ بڑا وزنی پتھر اٹھا کر اس کے سر کو دے مارتا ہے، اس کا سر کچری کچری ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے. فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، واپس آنے تک سر پھر سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ تو کچلتا ہے،
پھر سر کچری کچری ہو جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا. کرو انکار اس کا یار. کیا قرآن کی آیت یہ پڑھ کے سنائی جاتی ہے؟ 16واں پارہ ہے سیکنڈ لاکھ رسول سورہ طٰہٰ کا سیکنڈ لاکھ رسول. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری نماز قائم کرو یہ میرا ذکر ہے. فرمایا جو نماز سے منہ موڑتا ہے ہم اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دیتے ہیں. کروڑوں روپیہ بھی کمائے گا ٹیڈ. یہ دنیا کی سزا ہے. اور آخرت کی کیا سزا ہے؟ فرمایا قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. حفاظ کرام موجود ہیں. میں آیت غلط پڑھوں میں مجرم, ترجمہ غلط کروں مجرم, حوالہ غلط دوں میں مجرم. یار اگر آیت بھی صحیح ہے, ترجمہ بھی صحیح ہے, حوالہ بھی صحیح ہے, تو پھر قرآن پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سرکار کی شفاعت کی حدیثیں تو بڑی بیان کی جاتی ہیں. کبھی 19ویں پارے کا پہلا رکوع بھی پڑھ کے دیکھو یار. قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ میری وہ امت ہے جس نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا تھا. کیا کرو گے یار؟ سرکار نے اگر شکایت کر دی رب کی بارگاہ میں کیا بنے گا؟ اور آج ہم نے قرآن پاک کو پس پش نہیں ڈالا ہوا. قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا. تسبیح لینے جاؤ پوچھو گے کتنی قیمت؟ قرآن پاک لینے جاؤ کبھی پوچھا کتنی قیمت؟ کیا کہتے ہیں اس کا؟ قیمت کیوں نہیں پوچھتے؟ اس کی قیمت کوئی دے سکتا ہی نہیں. یار اتنی قیمتی کتاب ہے اور ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا یار. اور ہم نے ولیوں کے عرصوں پر ایک طریقہ کیا بنایا ہے. آئے انہوں نے 2-4 کرامتاں بیان کیتیاں تے واہ واہ ہو گئی تے آرام نال کار طور پہ. میں نے آج جو قرآن پاک کی آیا مبارکہ پڑھی ہے بڑی مشہور آیت ہے. ہمارے شیش سے کئی مرتبہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ کا دوست ہے اس کے اوپر کوئی ڈر اور خوف. اونچی بولو. اب ذرا حوصلے سے یار میرا بیان سننا, حوصلے سے بیان سننا. ہم نے ولی کی پہچان پتہ کیا بنائی ہے؟ جو خرق عادت کام کر کے دکھا دے. خرق عادت کیا ہوتا ہے؟ عادت کے خلاف. یہ صوفہ ہے, نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کی عادت یہ ہے کہ جہاں رکھو گے یہیں پڑا رہے گا. یہ اپنے آپ چل, یہ بول بھی, اونچی بولو ذرا. اگر یہ صوفہ چلنے لگ پڑے, نہیں ہم کہیں گے یہ خرق عادت کام ہوا ہے, عادت کے خلاف ہوا ہے. اگر یہی صوفہ بولنے لگ پڑے ہم کہیں عادت کے خلاف کام ہو گیا ہے. عادت کے خلاف کام اگر اللہ کے نبی سے ہوگا تو اس کو معجزہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اور اگر اللہ کے ولی سے ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ اور اگر یہ کافر سے ہو جائے اس کو استدراج بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
یار اللہ کرے میں آج آپ کے ذہن میں نہ اپنا درد ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں. بڑی غور سے سننا. خرقے عادت کے خلاف کام اللہ کے یعنی اللہ کے نبی کہنے سے ہوگا, اس کو کیا بولیں گے؟ اونچی بولو. اللہ کے ولی سے ہوگا کیا بولیں گے؟ اور کافر سے ہوگا تو اچھا آپ حضرات کچھ تھوڑا سا پریشان نظر آ رہے ہو. آپ ایسے میں کافر ایسا کام نہیں کر سکتا. نہیں بھائی آپ مانو گے. داتا صاحب رحمت اللہ جب لاہور تشریف لائے تو جوگی آپ کے مقابلے میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس نے ہوا میں اڑ کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ تو ہوا میں اڑنا خرقے عادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. تو اس کو ولی مانو گے؟ اونچی بولو. ہم نے ولی کی پہچان یہ بتلائی جو خرقے عادت کام کر کے دکھائے. ساڈے سنیاں دے ذہن چ گل اینی پکی ہو گئی انہاں کیا خرقے عادت کوئی بھی کام کی دکھاؤ وہی اللہ دا ولی ہے. لہٰذا ہمارے سنی لٹ رہے ہیں. جس نے کہا میں تک ڈبل کر کے دکھاؤ اس کہنا ہے اللہ دا ولی ہے. وہ پہلے نوٹ ڈبل کر کے دکھاندہ ہے پھر کہنا لایا سارا گھر دا سامان اور سارا سامان لے کے اندر پھر کہنا اکھاں بند کر کے اینی دفعہ پڑھی پہلے کھولا تے انا ہو جائے گا. وہ اکھاں بند کر کے لگا کھول دا تے نہ سنگل تے نہ ڈبل سب کو گیا. اس میں قصور ہمارا سنیوں کا ہے, علماء کام کا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اپنے ذہن کے مطابق جو بات ہے. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو ہی بتلا. دوست تیرا ہے, دوست تو بنانے والا, تو بتلا تیرے دوست کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. رب تعالیٰ نے فرمایا 2 چیزیں ہونی چاہیے. کتنی؟ اونچی بولو. پہلی بات فرمایا الذین آمنو, وہ صاحب ایمان ہوگا. تھوڑی اچھی آواز نہ بولو گے؟ نہیں تھوڑا اور اچھی. وہ کیا ہوگا؟ نہیں تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو. اگر ہم نے قرآن کے مطابق عوام کو بتلایا ہوتا تو کوئی مسلمان عیسائیوں کے پاس نہ جاتا, ہندوؤں کے پاس نہ جاتا, جادوگروں کے پاس نہ جاتا. یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے ذہن کے مطابق تعریف بتلا دی. اور ہمارے سنی کوئی عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے اور کھان واسطے پیسے نہیں, اللہ جادوگروں پیسے دین واسطے ہے نہیں. جا کے وہاں پر ایمان بھی برباد کرتے ہیں, دولت بھی برباد کرتے ہیں. یہ سارے چیزاں دی قربانیاں دے کے لوگاں دا بھلا کر دیں. کوئی ہے نا سکھاں کو عیسائیاں کو اس واسطے جاندا ہوئے کہ میرا پڑوسی بے نمازی ہے, کوئی ایسا طویل جو نمازی بن جاوے. کیوں جا رہے ہیں؟ ایدا پتر مر جاوے, ایدا رشتہ ٹوٹ جاوے, اے تباہ و برباد ہو جاوے. اور خدا کے بندو یہ میرے ہاتھ بندے دیکھو, رب کی مخلوق کا برا چاہ کے تیرا بھلا کیسے ہو جائے گا؟ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام خدا ہو, زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہو. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے. میں ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں تاکہ میری بات مزید واضح ہو جائے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ, یار اتنے بڑے عالم دین, آپ ان کی لکھی ہوئی صرف کتابیں دیکھ لو, پڑھو نا, خالی دیکھ لو, سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے کہ ایک بندے نے اتنی کتابیں کیسے لکھی ہوں گی. آپ کا انتقال ہو گیا, خواب کے اندر کسی نے دیکھا, پوچھا امام صاحب آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ اب امام صاحب کا جواب سن, کہنے لگے نمازاں تے بڑیاں پڑھیاں, کتابوں بھی بڑیاں لکھیاں, نیکیاں بھی بڑیاں کیتیاں,
لیکن اللہ تعالیٰ کو میری بخشش کے لیے جو چیز پسند آئی وہ کون سی تھی؟ فرمایا ایک مرتبہ میں کتاب لکھنے بیٹھا. پہلے وقتاں قلم دعات ہوندی سی نا, قلم کے ساتھ میں نے ڈوبا لگایا دوات میں سے, جب نکالا تو نکر کے اوپر ایج کے اوپر نا ایک ڈراپ سیاہی کا لگ جاتا ہے. کہنے لگا میں قلم پکڑ کے لگا لکھنے, تو ایک پیاسی مکھی آئی, اس نے وہ ڈراپ پی کر اپنی پیاس بجھانا چاہی. میں نے سوچا اگر میں نے قلم کو حرکت دی یہ پیاسی اڑ جائے گی. میں نے قلم پکڑی رکھی, اس کو حرکت نہیں دی. وہ مکھی پیاس بجھا کے اڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے میری بخشش فرما دی. ارے جو مکھی کو پانی پلا رہا ہے رب اس کی بخشش کر رہا ہے, اور جو لوگوں کا پانی بند کر رہا ہے. لوگوں کا برا کر کے تیرا بھلا کیسے ہو جائے گا؟ اس میں ہمارا قصور ہے. ہم نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا, قرآن کے مطابق نہیں بتلایا. ارے قرآن یہ پہلی شرط لگا رہا ہے, اللہ کا ولی ہوگا ہی وہی جو صاحب ایمان ہوگا. کون ہوگا جی؟ اونچی بولو, نہیں اونچی آواز میں. لہذا کوئی عیسائی اللہ دا ولی ہو سکتا ہے؟ ہندو اللہ دا ولی ہو سکتا ہے؟ کافر اللہ دا ولی ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہاں کو آج تو بعد جانا چاہیے. دوسری صفت, دوسری پہچان, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, وہ متقی پرہیزگار بھی ہوگا. یہ صفت اسی کدی دسیے محفلیں چ. آپ کہیں گے جی متقی کون ہوتا ہے؟ تو متقی کی بڑی آسان سی تعریف, بڑی آسان سی. ایک تعریف جو مجھے بڑی پیاری لگی, کہنے لگے اللہ سے بن دیکھے ڈرنا, اس کا نام تقوی ہے. اور دوسری تعریف, اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس میں سستی نہ کرے, اور جس سے منع کیا اس کے قریب. اگر ہم نے یہ صفت اپنے سنی بھائیوں کو بتلائی ہو تو پھر کوئی بے نمازی نو اپنا پیر پھڑے گا؟ زانی شرابی نو پیر پھڑے گا؟ پاؤڈر پینے والے نو اپنا پیر پھڑے گا؟ ہم نے قرآن سے دور کیا, اس کی سزائیں ہمیں مل رہی ہے. میں تو یار ایک بڑی سخت بات کہنے لگا ہوں, بڑی سخت بات کہنے لگا ہوں. پتہ نہیں یہ آپ کو بھی ہضم ہو کہ نہ ہو. بڑی سخت بات کہنے لگا ہوں. سارا سال 11ویں پکاندہ وے کھاندہ وے, لنگر اوس غوث پاک دا کھا رہا وے جنہاں نے 40 سال تک عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز پڑھی. تے دکھ ہے وے کہ پیرو پھڑدا جنہوں غسل دا طریقہ بھی نہیں آندا. یہ ظلم نہیں ہے؟ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوئے میرے سنیو, غوث پاک کا لنگر کھاتے ہو ضرور کھاؤ, لیکن خدا کے لیے اور نمک حلال بنو. اور جس کا لنگر کھا رہی ہو نمازیں بھی پڑھو. نمک کھا کے نماز نہیں پڑھا تو نکم حرامی کر رہا. یار لنگر غوث پاک کا کھا کے بدنامی غوث پاک کی کر رہے. خدا کی قسم میری نظر شرم سے جھک جاتی ہے, میں کوئی جواب نہیں دے پاتا. اگر آپ میں سے کوئی اس کا جواب دے دے میں ساری زندگی اس کو سلوٹ کرتا رہوں گا. جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے حافظ جی کتھے جے ملاشی منان والے سارا سال مسیطے وڑ دے نہیں, کیا جواب دوں اس کا؟ کتھے جے 11ویں کھان والے سارا سال مسیطے وڑ دے نہیں.
غوث پاک تو فرمایا کہ میں نے علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کرتے کرتے میں قطبیت کے مقام پر پہنچا، مجھے ولایت کا مقام علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اور آج سانو غسل کرنا آندہ نہیں، پیر بن کے بیٹھ جانے ہیں، 6 کلمے آندے نہیں، غسل دا طریقہ نہیں آندا۔ ہمارے سنی کرامتیں سننے کے بڑے شدائی ہیں، اگر اجازت دو تو ایک کرامت میں بھی غوث پاک کی بیان کر دوں، تھوڑا جا اچھی آواز، ہضم ہو جائے گی کرامت؟ ایک دی آواز آئی انشاءاللہ، ہضم ہو جائے گی؟ لوگ کرامت سنو غوث پاک کی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز ہیں۔ یوں سمجھو کہ مدرسے کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، ایک خنزیر، کیا میں نے کہا، اس نے چھلانگ ماری دیوار کے کراس کر کے تو اندر آ گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آپ پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، آپ مستجاب الدعوات بھی ہیں، جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، تو میں بھی آپ کے سامنے ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا جی میرے حق میں دعا کرو، میں خنزیر سے انسان بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ تھوڑا جو اچھی آواز میں، خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ یار ایک دفعہ پھر اچھی آواز سنو، خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ میرے غوث پاک نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا ٹھیک ہے، میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، تجھے مقبول ہے، منظور ہے تو دعا کر دوں؟ کہنے لگا وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی، اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دوں؟ فرماتا ہے خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا۔ آج کہنے سان کوئی اللہ دا ولی ملدا نہیں، میں کہا صبح خنزیر اٹھ کے دعا مانگتا ہے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے، تو اللہ کا ولی دعا کرے گا بے نمازی میرے متھے لگے؟ چلو میں اسی کے ساتھ جڑی ایک بات بھی بتلا دوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین وہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور کئی میرے جیسے ڈبہ پیر بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا تو ایک پیر صاحب ہے، مفتی صاحب کی بلا، پیر صاحب مریدوں کا ذہن کیا بنا رہے ہیں، اے مولوی دیکھو کہنے نمازاں پڑھو روزے رکھو، ہے کہنے لگا میرے سوال کا کوئی جواب دے دوے؟ میں تھوڑی دیر رکو گیا، میں نے کہا سوال کیے، کہنے لگا اچھا اس کو اٹھا کر کہیں سائے پہ بیچ سکتے ہیں؟ یہ بیچارہ دیوانہ سا ہے، تو اس کو نہ تھوڑا سا، اس بیچارے کے نا اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ کر دو تھوڑی دیر۔ آپ بچوں آپ بھی خاموشی سے بیٹھ جاؤ ورنہ آپ کو بھی باہر بھیج دیا جائے گا۔ بڑی توجہ سے سنو یار، سوال اس کا پتہ کیا تھا؟ کہنے لگا ہے مولوی کہنے نمازاں پڑھو روزے رکھو، میرے سوال دا کوئی جواب دے۔ اصحاب کہف دے کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی اور جنت چ جائے گا؟ بس ولیاں دی نسبت ہی کافی ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار یہ بیچارہ لوگوں کا نا ایمان برباد نہ کر دے، میں واپس پلٹ آیا۔ میں نے کہا پیر صاحب تسی کی آکھیا جے؟ کہنے لگا میں اپنی گل تے قائم ہاں۔ میں نے کہا کی آکھیا کی ہے، پر تھوڑا پھر دوہرا دو۔ کہنے لگا جی اصحاب کہف دے کتے نے نمازاں کیڑیاں پڑھیاں سی اور جنت چ جائے گا؟ میں نے کہا جی کتے تے نماز فرض کدوں ہوئی سی؟
کتے تے نماز فرض ہے؟ میں کہ تیری تے نماز فرض ہے. ارے ایک بندہ نابالغ ہے، انسان ہے، اس پر نماز فرض نہیں پڑھے گا گناہگار نہیں ہے. اور جب بالغ ہو جائے اس پر نماز فرض ہے، نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جہنم میں جائے گا. یار لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جب میری بات سن کے تو جواب نہ دے پایا کرنا دوجا جواب میں دیو. میں کہا دوجا کیڑا؟ کہنے لگا جی غوث پاک دا تو بھی قبر چ گیا، فرشتیاں نے سوال جواب کیتے. انہوں نے کہا جی تے میں تے غوث پاک دا تو بھی آتے انہوں نے معاف کر دیتا. تو بھی نے کہڑیاں نمازاں پڑھیاں سی؟ میں کہا پیر صاحب میں نے ایک چھوٹی گل دا جواب دیو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دی شان ایڈی اچھی ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. غوث پاک نے ساتھ فرمایا قدمی ھذا لا رقبت کل ولی اللہ. اتنی دیر تک کوئی ولی بن نہیں سکتا جتنی دیر تک میرے قدم کی مہر اس کی گردن پر نہ لگے. جنہوں نے 25 سال تک رات نفلوں میں قرآن ختم کیا ہے اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ بے نمازی سے کپڑے دھلا سکتا ہے؟ زانی شرابی سے کپڑے دھلا سکتا ہے؟ سود خور سے کپڑے دھلا سکتا ہے؟ ارے آپ کے کہنے کا یہ مقصد تھا. ارے میں وہ ہوں جس کو شہنشاہ بغداد نے اپنے کپڑے دھونے کے لیے سلیکٹ کیا. اب مجھ سے کیا سوال کرتا ہے؟ اے دیکھو میں علماء کرام کے سامنے بھی، نعت خواں حضرات کے سامنے بھی، نقیب محفل کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا خدا کے لیے ایسی تبلیغ کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں آباد ہو جائے، رب کا گھر آباد ہو جائے. ہم نے خوشخبریاں سنا کے اپنے گھروں کو ویران کر دیا ہے، رب کے گھروں کو ویران کر دیا. ہمارے مدارس کھنڈرات بن گئے، اور آگے کیا کرنا ہے یار؟ اندر سے پتہ نہیں آپ مجھے کیا کہہ رہے ہوں گے، لیکن بھائی میں نے تو آپ کو راضی نہیں کرنا، میں نے تو سرکار کو راضی کرنا. جگ رٹھ داوے تے رٹھ جاوے، سب رشتہ ناتا ٹوٹ جاوے، پاویں سب دا دامن چھٹ جاوے، سرکار دا دامن چھوڑنا. اب میں چند باتوں کے سوالات آپ سے اور کروں گا. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو پھل بھی کھایا کرو. میں اس لیے یہ حدیثیں سنا رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے گی. جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں کے صحابہ کرام کو بات سمجھ نہ لگی. عرض کرنے کے یار ہمیں بات سمجھ نہیں لگی. جنت میں تو ہم جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، پھر نیکیاں بدیاں تولیں گی، پھر جو نیکیاں وہ جنت میں جائے گا. آپ ابھی فرما رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں. ذرا تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو گے، میں نے ذرا دلی سکون ہو جائے گا. مسجد جنت کے نہیں، تھوڑا جا اونچا، مسجد جنت کے. اے دیکھو سنیو میرے ہاتھ بندے ہوئے، جو دنیا میں رہ کر جنت کے باغ میں نہیں جا رہا وہ آخرت میں جنت کے باغ میں کیسے جائے گا یار؟ مسجد جنت کے باغات ہے اور یہاں کا پھل کیا ہے؟
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ مسجد میں آؤ، دنیاوی گفتگو نہ کرو اور پارٹی بازی نہ بناؤ، مسجد میں آ کے رب کا ذکر کیا کرو۔ ایک سوال میں تاڑے کول کرنا میں، مینوں اللہ دی ذات کولو امید ہے تسی رب دے گھر چ بیٹھے جے گل سچی کرو گے۔ ہاں صاحب تاڑے کولوں بھی سوال ہے، تاڑے کار الماریاں نے، سیفاں نے، صندوق نے، انہاں چ گندے کپڑے رکھ دے صاف رکھ دے جے؟ اچھی بولو یار، گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ نہیں، یہ جواب صحیح نہیں، یہ بھی جواب صحیح نہیں۔ صحیح جواب سنو، صحیح جواب یہ ہے کہ ہم نے صندوق بنایا ہی صاف کپڑوں کے لیے ہے، گندے کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ صندوق کاہے کے لیے بنایا ہے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول یار، ہم نے صندوق بنایا صاف پکڑوں کے لیے، اس میں گندے نہیں رکھتے۔ اور خدا کے لیے ذرا سنو، رب نے جنت بھی پاک لوگوں کے لیے بھی، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ کم ناپاکاں والے کر کے تو جنت دا ٹھیکیدار بنا بیٹھا بھی یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے لگے مالک مولا میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، تو ناپاک بندہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت میں؟ اللہ کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ کتنی نمازوں کا؟ اونچی بولو ذرا، یا اللہ ان نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہے، دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گا۔ فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ چلو ایک سوال حضرت صاحب آپ سے کرنا ہے، آپ کے والد صاحب یا پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں، وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، مسجد میں بیٹھو، سچی بات نہ، تحفہ لانے والا خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے اسے رب راضی ہو جائے گا؟ اونچی بولو ذرا، سرکار راضی ہو جائیں گے؟ جیسی اٹھائے کا دے واسطے میں، بلکہ میں سچی بات کروں، مومن کا تو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے اسے رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو جو چاہتا ہے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ حالے بھی گل صحیح طرح تسی نہیں کر رہے، ایک اور فیصلہ تاڑے کول کروا رہی ہے۔ لو حضرت صاحب تسی فیصلہ کرنا میں، مکان میں تاڑا اپنا اینو لگایا وے تالا، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ تھوڑا جی اچھی آواز نہ بولو، دیکھو تسی اچھی آواز نہ بولو گے نا، میں نے سکون ہو جانا کہ میری گال تانوں سمجھ پہ آ رہی ہے۔ کیوں جی حضرت صاحب بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ جب بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا، بغیر چابی دے جنت چ میں چلے جاؤ گے یار؟ تسی کہو گے آپ جی جنت کی چابی کیڑی ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی میرے کو نہ پوچھو، جس نبی دا میلاد منا دیں انہوں نے پوچھ لو جنت کی چابی کیڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ،
نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی. حضرت جی تسی دوستو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ آج میں چاہتا ہوں یہ عرس کی محفل با مقصد ہو کے اٹھے. آج ہم یہاں کوئی ڈیسیژن لے کر اٹھیں, کوئی فیصلہ کر کے اٹھیں. ہونا چاہیے کہ نہیں فیصلہ؟ لو جی تسی لاگے بیٹھے تسی فیصلہ کر دیو. اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ اج فیصلہ کرو کتھے جانا میں بغیر چابی دے. ہائے ہائے ہائے, آج فیصلہ کر کے اٹھو. تھوڑا سا اونچی آواز سے اپنا فیصلہ سنا دو. دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست. چلو بابا جی تسی دس دیو, کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے. چلو ایدہ بھی میں جواب دے دیا. اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور. کی ہوندے نے؟ جتنے لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو ہونے دندے پہ ہون گے تے چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا. ہاں جی ہے نا. تو آؤ صوفی صاحب دے عرس تے آن والے ہو, اج میں تان اے بھی دس جاواں جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے. کنے لیور نے؟ اچھی بول دیو یار. پہلے لیور دا نام ہے فجر, دوسرے دا نام اچھی بول دیو میں ذرا سکون ہو جائے گا. تیسرے دا, چوتھے دا, پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دندہ پا رہا ہے تالا کھل جائے گا؟ 2 دے نال, 3 دے نال, مفتی صاحب 4 نال تے کھل جائے گا نا. کنے نہ کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنی ہیں؟ اچھا سب دی آواز نہیں آ رہی. اچھا سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا, میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لیکن ایک شرط ہے, نسخہ استعمال کرنا پے گا. یہ تو تسی بھی جان دے ہو, 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ, نسخہ گھر رکھ چھڑو, آرام آ جائے گا؟ کدو آرام آئے گا؟ ڈرو نہ, میں تاڑ کو پیسے نہیں مانگتا, میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا. استعمال کرو, نمازی نہ بنو, میں تاڑا مجرم. یہ تو وڈی گارنٹی تو کوئی نہیں نا. کر لو گے استعمال؟ اچھا 2-4 دی آواز ہے, سارے دی آواز ہے. لو جی نسخہ سنو. نسخہ صرف اتنا کو لمبا چوڑا نہیں. اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے کہ میں آکھیا جی, اگر یہ وجود پیچھے والے بھی بولو, اگر یہ وجود, اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ. بس اتنا چاہیے. تبارک آ جائے نا, میں ہوں دعا کر دیا کیونکہ اسی بھی عادی ہے نا اس سب چیزوں دے. لیکن میں گل کمپلیٹ کر کے کراں گا, تسی ناراض نہیں ہونا. میں گل کسی پاسے لا کے پھر ہی اٹھنا میں. گل بھی میں سچی کر رہا ہاں. جیڑا وجود رب دے اگے نہیں چکدا, کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ سے چلی جائے گی؟ اور پکڑ کے لے جاؤ کہ مت لے جاؤ, اے روٹی منگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز انشاءاللہ دا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار سچی گل کرنا,
اسی سارے نمازی بن جائیں، صوفی صاحب دی روح کنا خوش ہو جاوے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنا خوش ہیں، رب تعالیٰ اے جے مقصد ہو رسدہ، اے نہیں آئے دو چار ناتا سنیا، ہاتھے لائے لنگر کھادا تے مچھا نتا دیں دے آؤ گئے، کوئی کہنا نمک سے ہی نہیں، کوئی کہنا مرض سے ہی نہیں، کوئی کہنا آدھی ابے نے کہنا روز روز مر روٹی تے چنگی کھوا دیندہ۔ آج ہم نے دعوتیں بنا لی ہیں، اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، میں کیا نسخہ مکمل سنا دئیے۔ سویر دی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد، اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ، کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں کیا نہ پڑھنا لوں بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ آتے تو ہوندے جانا تے وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی راجہ شیطان کہتا اچھا نو کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز، اونی دیر تک ناشتہ، ایسے میں لگ دا انجا جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے، شیطان ساڑھا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تو ساں کیوں ماندے پیجے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھنا ہوتے اچھی آواز نہ باقی نہ سان گلا کوئی نہیں گا، اونی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازے، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے اپنے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لینا۔ سیرے اُدھے پہلے ہی باکس کھول دے میرے دوستہ میسج کیڑا آیا ہے، اور دوستہ میسج پڑھن واسے تیرے کو وقت ہے، تے رب دا میسج پڑھن واسے کوئی وقت نہیں تیرے کو۔ اپنے گھرے بانچ چانک کے دیکھو کنا عرصہ ہو گیا میں قرآن کھول کے پڑھے ابھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتی ہے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں، کیا پتا تیری سویر زیر زمین ہو جائے، اور بڑے بندے رات نو ستے نے سویرے اٹھنا نصیب۔ چلو آخر چ ایک ایسی پیاری گل سنا جاواں تانوں ساری زندگی مزہ ہی آندا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، میں کہا یار تین کی میں پتہ چلیا، کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جی، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جانا ہے، جس اچھے کام چاہتا وہ بھی غلط ہی ہونا، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا نسخہ بھی دس دیاں، اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے، اور اچھی آواز نال لو پھر نسخہ سنو۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا سٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، مہر پہ الفاظ، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔ تمامی احباب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف اول کی درود پاک پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کے ملے کرتے ہو، صاحب زیادہ پیر عبد الاسلام نقشبندی صاحب آپ دعا خیر فرما۔